ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت بس چھم چھم برستی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پچھلے دنوں میں نے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آج جس کا ذکر ہم کریں گے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور اس رات کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ برکت والی ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ برکت والی رات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ایسا کیا ہو جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے، یعنی کہ اس کا مطلب اگر آپ نے 1000 مہینہ عبادت کی اور 27 رمضان کو عبادت کر لی تو وہ ایکول ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 12 پہ تقسیم کریں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 80 سے بھی تھوڑا سا زیادہ، 80 سال سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی زندگی یہی 80 سال، 85 سال، 72 سال ہوتی ہے کہ تو نے جو ساری عمر عبادت کی ہے اس سے بھی بھاری ہے۔ جو تو نے ساری زندگی تپسیا کی ہے، عبادت کی ہے، تو جھکا رہا ہے، یہ ایک رات اس سے بھی بھاری ہے اگر تجھے نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے تجھے تلاش کرنا ہے اس کو رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی، پورے رمضان کی طاق راتوں میں نہیں۔ اب اس دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے، اللہ بہت زیادہ بانٹنا چاہتا ہے، بہت زیادہ تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اب جو جاگ رہا ہے، جو اس سے مانگ رہا ہے، وہ تو پا جائے گا، اور جو سویا ہوا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں میزان کو۔ میزان، پیمانہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز ٹھیک ٹھیک میزان سے بنائی، ٹھیک ٹھیک قدر سے بنائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے اندازوں کے مطابق تیار کیا۔ تو یہ قدر والی بات ہے، میزانیے والی بات ہے۔ جو اس وقت جاگ رہا ہے اور اللہ اپنا نور برسا رہا ہے، اپنی رحمت برسا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو اس کے حصے میں اس کے نصیب جاگ گئے، وہ رحمت اور وہ برکت آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ خود پروردگار عالم پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے پورے نور جو ہیں وہ پڑ رہے ہوتے ہیں زمین پر، اور اس نور سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ان راتوں کو جاگتے ہیں۔ مگر اس لیے رکھا گیا اس کا کوڈ طاق راتوں میں کہ آپ کو رات کو جاگنے کی پریکٹس ہو جائے، ورنہ کسی ایک رات کا بھی کہا جا سکتا تھا۔ کچھ جگہ یہ مستعمل بھی ہے یہ بات کہ 27ویں رات، کچھ اصحاب رسول سے بھی یہ روایت ہے کہ 27ویں رات، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات پہ اس کو بات کو فکس نہیں فرمایا۔ بے شمار لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص قسم کی روشنی محسوس ہوئی، خاص قسم کی نورانی چمک محسوس ہوئی، کسی کو خوشبوات محسوس ہوئی، مطلب کچھ نہ کچھ روحانی طور پہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ چاہتا یہ ہے، اسی حوالے سے صحیح، اسی لالچ سے صحیح، تو جاگنا شروع کر دے۔ اب لوگ صوفیوں کی بات کرتے ہیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں صوفی اسے سمجھتا ہوں جو رات کو لالٹین ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ ہلکی سی روشنی ہوتی ہے مگر وہ صدا دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس کرانی ہے کہ جاگتے رہو۔ اللہ کو رات کو جاگنے والے انتہائی پسند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے پسندیدہ لوگ ہو جائیں، میرے فرما بردار ہو جائیں، میرے لیے نیندوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، گرم بستروں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ کی آرزو ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اس کی پسند ہے۔ تو جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اس متبرک اور مبارک رات کو جاگتے ہیں، جنہیں اللہ کے وعدے پہ یقین ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ
نور عطا فرمائے گا اس رات کو، وہ یقیناً اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مال و دولت کی کوئی کہانی نہیں ہے اس میں کہ آپ اٹھیں گے اور مال و دولت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا اللہ کی پسندیدہ چیز ہے مال و دولت جو آپ مانگتے ہیں؟ کیا یہ مانگنے کے لیے رات ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مشرکین اور کفار کو ہرگز نہ دیتا۔ اللہ سے رحمت طلب کریں، اس کا قرب طلب کریں، اس کی رضا طلب کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کے خطاؤں کو فراموش کر دے، آپ کے جو پچھلے جو بھی کچھ آپ نے بگاڑ کیے ہیں اس کو دھو ڈالے اور آپ پہ نور کی بارش کر دے۔ اللہ جب کسی پہ احسان کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب کسی پر احسان فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لیل و قدر میں جب کسی پر رحمت ہو جاتی ہے اس کا رخ دین کی طرف ہو جاتا ہے، وہ بندہ دیندار ہو جاتا ہے، دین اسے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور ہے، اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر میں جن پہ کرم ہو جاتا ہے وہ اپنا احتساب شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کہاں گڑبڑ کی ہے، میں نے خطائیں کہاں کی ہیں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے معافی بھی مل جاتی ہے اور بندے کے انداز زندگی میں بدل جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ قدر والی بات، اندازوں والی بات، اللہ تعالیٰ اپنے خاص نور سے، خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور ضرور اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اصل اصول تو یہ ہے کہ آپ رات کو جاگنے کی پریکٹس کریں۔ آج سے قبل ہم 2 عشروں پر گفتگو کر چکے ہیں، عشرہ رحمت پر اور عشرہ مغفرت پر۔ آج ہمارا موضوع ہے گفتگو عشرہ آگ سے نجات، رمضان الحکیم کا تیسرا عشرہ۔ خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے آگ سے، معاشرے کو بھی، امت کو بھی۔ اس کے لیے کاوشیں اور کوشش بھی کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ یہ تو ڈکلیئر بات ہے کہ اگر اس عشرے کو اس کے مطابق سمجھ لیا اور اس کے مطابق اس پر چل لیے تو یقینی طور پہ آپ آگ سے نجات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے تیری ساری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آیا تو تجھ پر نار دوزخ حرام ہے، تجھ پر نار دوزخ حرام ہے۔ اب کوڈ کیا ہوا؟ کوڈ یہ ہے کہ آپ کا ایسا بیہیویئر ہو، ایسا طریقہ ہو کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہیں، فساد کا باعث ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے میں آزار ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کریں، ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں اور کوشش کریں کہ زندگی کے نارمل دھارے میں ان کو لوٹا کے لائیں۔ آپ کا رویہ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اتنا ڈیسنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایسے اگر ایک بندے کو بھی لے آئے تو آپ کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے پہلے 2 عشروں میں آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے رحمت کی، کیونکہ یہی رحمت مطلوب ہے لوگوں کو درست راستے کی طرف لانے کے لیے۔ آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، مغفرت، معاف کرنا، ان کی غلطیاں نظر انداز کرنا، ان کی زیادتیاں بھول جانا۔ تو جب یہ پریکٹس آپ کو ہو گئی ہے 2 عشروں میں، کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے، اب اس کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے، لوگوں کو برائی سے نکالنا ہے۔ عشرہ آگ سے نجات یہ تب بنے گا کہ جب آپ نے جو سیکھا ہے، جو رحمت آپ نے حاصل کی ہے، جو مغفرت کے ڈھنگ آپ نے سیکھے ہیں، اس کو اب آپ نے پریکٹس کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے۔ نصیحتیں کر کے کوئی کبھی نہیں آیا، نہ آنا ہے۔ آپ نے اپنا رویہ پیش کرنا ہے
رحمت کا اور مغفرت کا، آپ کے لیے تو یقیناً آگ سے نجات ہو جائے گی جب آپ کا رویہ درست ہو جائے گا، مگر دوسروں کے لیے بھی آپ نے یہی بندوبست کرنا ہے۔ اگر آپ جنت میں چلے جائیں اکیلے اور کوئی پرانا سنگی ساتھی رشتہ دار عزیز و اقارب پہچان والا نہ بھی ہوگا تو وہ جنت کیسی لگتی ہوگی؟ تو اگر آپ اچھے کام کرنے سیکھ گئے ہیں اور کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو ادھر انوائٹ کرنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے محبت کی، سچائیوں کی، شدت سے، غصے سے، نفرت سے، حسد سے نکل جانے کی۔ اگر آپ میں حسد موجود ہے تو کیا آپ آگ سے محفوظ ہیں؟ کیا حسد بذات خود آگ نہیں ہے؟ تو جب یہ عشرہ آگ سے نجات کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حسد سے جان چھڑانی ہے، حسد کو ہر حال میں کھرچ کے پھینک دینا ہے، اپنے سینے سے نکال دینا ہے۔ پھر اگر آپ میں غصہ موجود ہے، غصے کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو جب آگ اگر سرد ہو جائے تو آپ اس آگ سے محفوظ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اس عشرے میں غصے کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا ہے۔ انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے، نفرت کی آگ میں جلتا ہے، نفرتوں کو ترک کرنا ہے، غصے کو نکال پھینکنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس عشرے کا جو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ ضرور ہے یہ آگ سے نجات کے لیے، مگر اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون، کوئی طریقہ موجود ہے۔ پھر اس میں عبادات کی ایسی ترتیب ہے، بڑا کمال حسن ہے کہ اگر وہ جب آپ اختیار کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آگ آپ کا انتظار کرے اور آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس میں شروع میں ہی جیسے تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اعتکاف کی عبادت آپ کے سر پہ آ جاتی ہے۔ اعتکاف وہ طریقہ عبادت ہے جو آپ کو اللہ سے ملانے والا ہے، اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ غور و فکر کی پوری دعوت اس میں موجود ہے، سوچنے کے لیے آپ کے لیے بڑا وقت اور مواقع موجود ہیں، اپنے اوپر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے اس میں طریقے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں اور آگ سے نجات دینے والے ہیں۔ اگر لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو جائے، اور جیسے کہ حکم کیا گیا کہ چاند کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور آپ پریکٹس شروع کر دیں رات کو جاگنے کی۔ جب طاق میں جاگیں گے تو جفت میں بھی جاگیں گے۔ جب جاگنے کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکے؟ آپ نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ تیسری بار بھی جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تمہیں مل سکتا ہے جلد سے جلد رات کے سجدوں سے۔ تو لیلۃ القدر کی پریکٹس کیا ہے؟ رات کے سجدے ہیں، اللہ سے گریہ زاری ہے، اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، نیند کو ترک کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آگ سے نجات دیتی ہیں، آپ کو محفوظ کرتی ہیں اس آگ سے جو آپ کو جھلسانے والی ہے۔ پھر 27 رمضان بھی اسی میں ہے، بڑی بابرکت رات ہے، وہ بھی تیسرے عشرے میں ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی چانسز ہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے، اللہ سے متعلق ہو جانے کے، اللہ کے مقرب ہو جانے کے، وہ اس عشرے میں موجود ہیں۔ تو جب آپ کی معافی بڑھ جائے گی اور آپ راتوں کو اٹھیں گے اور راتوں کو جاگیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، تو کوئی وجہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو آگ میں دھکیل دے گا؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں عذاب کریں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں عذاب کریں، تم خود ہی آگ میں چھلانگے لگاتے ہو، ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے، اب دیکھو نا، کوئی بندہ اگر دوزخ میں جائے گا یا آگ میں جھلسے گا تو دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے پھر اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار ہے۔ حالانکہ دوزخ کے لیے بڑا کلیئر اللہ نے کہا
کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے ہم نے یہ تیار کی ہے۔ تو جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مومنین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ آگ میں جھلسائے یا آگ میں ڈال دے۔ مگر ہر اچھی چیز کی آرزو جو شخص صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اگر آپ آگ سے محفوظ رہنے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کہ اس عشرے کا تقاضا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، ان کے لیے بھی پوری کاوش کریں، ان کے لیے بندوبست کریں، ایسی محفلوں کا، ایسی سٹنگ کا، ایسی گفتگو کا، ایسے طور طریقے کا، ایسے رویے کا اظہار کا، ایسی محبتوں کا کہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اس آگ میں نہ جھلسے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اپنا وقت اس کے لیے نکالیں گے، خود غرضی سے آپ نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ پریکٹس کر لی تو جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے بیان فرمائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آگ سے نجات مل گئی، اور جو آگ سے نجات پا گیا، اس کا مطلب رمضان کی سارے فیوز و برکات اس نے حاصل کر لی۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ زیادہ توجہ ہم سے طلب کرتا ہے، معافی مانگنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے، اور تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے۔ یہ عشرہ تنہائی میں عبادات کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر پائے، کچھ بھی وجوہات تھیں اس میں، کہ جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور بھی معاملات چل رہے تھے، تو اتنا برداشت نہ ہوا میرے آقا سے۔ اگلے سال جو زندگی کا آپ کا دنیا میں آخری سال تھا، آپ نے 10 کی بجائے 20 یوم اعتکاف کیا، ڈبل، یعنی کہ جو پچھلے سال آپ کو بیٹھنا تھا وہ بھی آپ نے اس سال میں ملا لیا، مگر اعتکاف کیا، کیونکہ وہ اتنا بڑا غور و فکر کا موقع ہوتا ہے جو کہ آخری عشرے میں ہے، کہ جس سے آپ کی کایا پلٹ جاتی ہے، آپ کی اپروچ بدل جاتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، صورتحال ساری تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے رویے بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات اس میں پیش نظر رہے